بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے امت مسلمہ کو، اہل ایمان کو ایک بنیاد اور ایک نقطے، ایک کلمہ کے اوپر جمع فرمایا ہے. ان کا رنگ کچھ بھی ہو، ان کی نسل کوئی بھی ہو، ان کی زبان، ان کی تہذیب و ثقافت، ان کا کلچر بظاہر اگرچہ الگ الگ نظر آتا ہے، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد وہ میرے دوستو مذہب اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ہے، اس کا فضل اور کرم ہے. محض اس نے اپنے فضل سے اہل ایمان کو ایک ایسی بات کے اوپر جمع کیا ہے جس بات پر جمع کرنا، جمع ہونا پوری انسانیت کی ضرورت ہے. اللہ وحدہ لا شریک کا ایک ماننا، عبادت کے لائق اسی کو سمجھنا، مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کی باز پرس کا احساس رکھنا، حشر اور نشر کا، آخرت کا یقین اپنے دل کے اندر جاگزیں رکھنا، یہ صرف امت مسلمہ کی نہیں پوری انسانیت کی ضرورت ہے. اور اسی لیے اہل ایمان نے ہر زمانے کے اندر، مذہب اسلام کے نمائندوں نے ہر زمانے کے اندر اس کام کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ کو اپنا فرض منصبی سمجھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ہمیں اس کا حکم بھی دیا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ساری انسانیت کو بنانے اور اس کلمے کے اوپر جمع کرنے کی جد و جہد کرنا میرے دوستو یہ خیر امت کا فرض منصبی ہے. اخرجت للناس، کالا گورا مت دیکھو، اونچ نیچ مت دیکھو، ذات پات کا فرق مت کرو،
علاقائیت اور نسل کی بنیاد پر کسی تفرقہ بازی کا شکار مت بنو، انسانیت کے ہر فرد کے دروازے پر دستک دینا اور انہیں صحیح فہم فراہم کرنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ تأمرون بالمعروف، ہر خیر کو عام کرو، ہر معروف کا پرچار کرو، وتنہون عن المنکر، جتنے منکرات ہیں، اللہ کی ناپسندیدہ باتیں ہیں، شرور اور فتن ہیں، فساد برپا کرنے والی باتیں ہیں، ان سے لوگوں کو باز رکھو، یہ تمہارا فرض منصبی ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کی ذات پر تمہارا یقین ہے، آخرت کے دن پر تمہارا ایقان ہے، تو تمہیں اس فرض منصبی سے ایک لمحے کے لیے بھی پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی خیر تم سے آگے بڑھ سکتا ہے، جتنا بھی تم سے ممکن ہے، اپنی امکانی کوشش کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کا مکلف نہیں کیا ہے، لیکن جتنی طاقت ہے، جتنی بساط ہے، جتنا تم سے ممکن ہو سکتا ہے، اپنی امکانی کوشش جو تم سے ممکن ہو سکتی ہے وہ کرتے جاؤ۔ ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ مشہور ہے، جمعہ کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے یعنی نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکار لگا دی جائے، اللہ اکبر کا نعرہ مؤذن بلند کر دے، تو اب تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جس کام میں بھی تم لگے ہو وہ کام بند کرو اور اب اللہ کے نام پر دوڑ پڑو۔ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی تعریف و ثنا میں اب اپنے آپ کو سرمست رکھو۔ چھوڑ دو، دکان بند کر دو، کارخانہ بند کر دو، ملیں بند کر دو، تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، گھریلو کسی کاروبار میں مصروف ہو، سب کچھ چھوڑ دو، اب اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ ایک بزرگ تھے، انہیں سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا تھا۔ خلق قرآن کا مسئلہ تھا کہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے یا اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ دو طبقے تھے بٹے ہوئے، ایک طبقہ خلق قرآن کا قائل تھا کہ قرآن بھی مخلوق ہے، جس طرح زمین اور آسمان یہ مخلوق ہیں، انسان اور جنات یہ مخلوق ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات، عرش اور فرش، جنت اور جہنم، یہاں تک کہ ملائکہ، روح الامین جبرائیل، تمام انبیاء کرام، یہ سب مخلوق ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ قرآن بھی یہ اللہ کی مخلوق ہے اور مخلوق کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنی بھی روئے زمین کے اوپر، اور روئے زمین ہی کیا میرے دوستو، پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو فنا ہونا ہے، فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ ایک وحدہ لا شریک کی ذات صرف باقی رہ جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس فرشتے کو بھی موت آئے گی جو لوگوں کی جان لینے کے اوپر مقرر ہے، جنہیں ہم
اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ملک الموت کے نام سے یاد کرتے جانتے اور میرے دوستو سمجھتے ہیں اس کے اوپر بھی موت آ کر کے رہے گی، سب کو فنا ہونا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات اور اپنی صفات کے ساتھ میرے دوستو قائم ہے، قائم رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں، نہ آغاز میں نہ انتہا میں، کچھ نہیں۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ وہ بھی اسی کے قائل تھے کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے اور دائمی ہے۔ انہیں بادشاہ وقت نے قید خانے کے اندر ڈال دیا تھا۔ جمعہ کی جب اذان ہوتی تھی تو پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ہر طرف سے جکڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ گھسٹتے 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 اپنے کمرے سے گیٹ تک باہر آیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ آپ قید خانے کے اندر ہیں اور دروازے کے اوپر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں، سب مقفل ہے، آپ باہر جا نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جمعہ کو آپ جتنی تیاری صفائی ممکن ہو سکتی ہے کرتے ہیں اور گھسٹتے گھسٹتے آپ دروازے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کو آرام سے اپنی جگہ پر پڑے رہنا چاہیے۔ جتنا مشقت آپ اٹھاتے ہیں اس مشقت اٹھانے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے معقول وجہ سمجھ میں آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو پڑھو، اس کے ارشاد پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ کی طرف دوڑ پڑو، اس کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ میں بھلے ہی دروازے کے باہر نہیں نکل سکتا ہوں، لیکن اتنا تو میرے بس میں ہے کہ اپنے حجرے سے گھسٹ گھسٹ کر کے دروازے تک آ کر کے پہنچوں۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بہت بڑے قطب ابدال اور بزرگ بنتے تھے، لیکن جمعہ کی جب ندا لگائی جاتی تھی اور اللہ کا منادی اللہ اکبر کی پکار لگاتا تھا اور اللہ کا یہ حکم تمہاری طرف متوجہ تھا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ لگانا شروع کرو۔ تم تو اپنے حجرے کے اندر آرام سے ہتھکڑیوں میں اور بیڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ارے گھسٹ کر کے تم دروازے تک تو پہنچ سکتے تھے۔ کل اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے پوچھ لیا کہ دروازے تک کیوں نہیں آئے تم، یہاں تک تو پہنچنا تمہارے بس کی بات تھی، تمہاری طاقت میں تھا، آگے دروازہ کھولنا نہ کھولنا یہ میرا کام تھا، لیکن جتنا تمہارے اختیار میں تھا اتنا تو تمہیں حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، تم نے اتنا بھی حساسیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آنکھیں موٹ کر کے لیٹے تھے لیٹے رہے، بیٹھے تھے بیٹھے رہے، تم نے کوئی کوشش نہیں کی، تم نے کوئی دوڑ بھاگ نہیں کی، تم نے اللہ کے ذکر سے غفلت برتی، اس لیے تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے، تمہارا مواخذہ کیا جائے گا، تمہیں پکڑا جائے گا۔ کل قیامت کے دن میں اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے بزرگوں نے دین کو کس طرح سے نبھانا ہے
ایمان کا پرچار، اس کی دعوت اور تبلیغ کس انداز میں کرنی ہے، اپنے کردار سے اس طرح سے کر کے دکھایا ہے کہ وہ آج بھی تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کوشش کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تائید اور نصرت ان کے شامل حال ہوا کرتی تھی۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ جد و جہد کیجئے۔ آپ اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں تو اسباب کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جو جائز حدود اسباب کو اختیار کرنے کی رکھی ہیں ان کا استعمال کیجئے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آخر ہم روزی روزگار کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم اور ان کے نفقات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل اور بھیجا ہوا بکھیرا ہوا رزق اس دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح دین کے فروغ کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے، مذہب اسلام کی نمائندگی کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا ہر فرد حساس ہونا چاہیے اور پوری حساسیت کا اسے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ابھی قاری صاحب نے ایک پرچہ میرے ہاتھ میں دیا۔ آپ جانتے ہیں لا کمیشن آف انڈیا نے یکساں سول کوڈ سے متعلق لوگوں کی رائے معلوم کی ہے۔ ہندوستان کے اندر بسنے والی بہت ساری مذہبی اکائیاں ہیں جن کی تہذیبیں الگ ہیں، جن کا کلچر الگ الگ ہے، اور سب الحمدللہ اپنے اپنے طور طریقوں کے مطابق میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے رسوم اور رواج کو انجام دے رہے ہیں، اور گنگا جمنی تہذیب کے نام سے ساری دنیا کے اندر اس ملک کو جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ مختلف رنگ کے، مختلف تہذیبوں کے لوگ یہاں پر رہتے اور بستے ہیں، لیکن اس رنگا رنگی تہذیب کے باوجود یہاں پر اتحاد ہے، اتفاق ہے، قومی اخوت ہے، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے اندر شرکت کے ساتھ لوگ بہت زمانے سے، صدیوں سے جیتے چلے آئے۔ اب لا کمیشن آف انڈیا نے لوگوں سے یہ رائے معلوم کی ہے کہ کیوں نہ یکساں سول کوڈ کا نفاذ اس ملک کے اندر کر دیا جائے۔ امت مسلمہ کے سربراہوں نے، اکابرین نے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمان اور مذہب اسلام کی خصوصیات کے تحفظ کے لیے امت کے تمام افراد کو متنبہ کیا ہے، بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر یکساں سول کوڈ یہ ہماری اس گنگا جمنی تہذیب کے اندر تشویش کا باعث بنے گا۔ اس لیے ہم سب کو حساس ہو کر کے اس کی مخالفت کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے پیغام کو لا کمیشن آف انڈیا تک پہنچانا ہے۔ دوسرے لوگ بھی پہنچا رہے ہیں، ہمیں بھی حساس بن کر کے ایک ایک فرد کو میرے دوستوں یہ پہنچانا چاہیے۔ ڈاک کے ذریعے سے پہنچائیں، ای میل اور جی میل کے ذریعے سے پہنچائیں۔ بارکوڈ بنے ہوئے ہیں، جمعیت علماء مہاراشٹر نے ایک بارکوڈ بنایا ہے، آپ اسے اسکین کیجئے۔ اسکین کرنے کے بعد وہ عبارت آئے گی جس کے اندر آپ کا اپنا مافی ضمیر ہے، اور آپ اس کو کلک کریں گے، آپ کا پیغام اور آپ کا عندیہ، آپ کا نظریہ یکساں سول کوڈ کے آپ حق میں ہیں یا مخالفت میں ہیں، اس کے اندر وہ تحریر درج ہے، آپ کلک کریں گے، آپ کا پیغام سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس، لا کمیشن اور میرے دوستوں دوسری جگہوں کے اوپر بھی پہنچ جائے گا۔
آپ حساسیت کا مظاہرہ کیجئے. آج ہمارے لیے میرے دوستو یہ مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا دین لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے اندر ہم ذرہ برابر ایک ادنا کم و بیش نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. پیغمبر کے سامنے کیسی کیسی پیشکش ہوتی تھی. آپ کو پہلے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، آپ کی جان لینے کی نعوذ باللہ کوششیں کی گئیں کہ نہیں کی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے تحفظ کا، آپ کی حفاظت کا بندوبست ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، جو لوگ تمہاری مخالفت میں تلے ہوئے ہیں ان مخالفین کے دانت کھٹے کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے. آپ تو ان کی نظروں سے گزر جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. مکۃ المکرمہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوڑا ہے اور حجرے مبارک سے تشریف لے گئے ہیں تو کیا تھا؟ ایک مٹھی مٹی میرے دوستو لوگوں کی طرف پھینکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. آپ نکل گئے، آپ اپنی ہجرت کے سفر کے اوپر رواں دماں ہیں. وہاں بھی پروردگار نے بچایا جس غار کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے. مکڑی کی جالی سے اللہ تبارک و تعالی نے اس غار کے منہ کو بند کر کے لوگوں کو اس دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا تھا کہ اس غار کے اندر بھی بھلا کوئی ہو سکتا ہے جہاں مکڑیوں نے جالا تن رکھا ہے، بن رکھا ہے. یہ تو بہت زمانے سے بند لگ رہا ہے، اس میں کون رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کو جب بچانا ہوتا ہے تو معمولی سے سبب کو اختیار کر کے بھی اللہ تبارک و تعالی بچا لیتے ہیں. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. سنو، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ انہی باتوں کو کیجئے، دعوت لوگوں کو انہی چیزوں کی طرف دیجئے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف اتارا ہے. اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں. بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. اس دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. بے کم و کاست آپ اللہ کی نازل کردہ باتوں کو لوگوں کو بتا دیجئے، اس کی دعوت دے دیجئے، اس کی تبلیغ کر دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ کے پیغمبر سے یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذرہ برابر بھی میرے دوستو جائیں اور اللہ کے حکم سے منحرف ہوں. اس کے باوجود بفرض محال اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِلَّا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے تبلیغ کا، دعوت کا، انسانیت کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ نے اپنی گرفت کا احساس دلایا اپنے پیغمبر کو. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس پیغمبر کے ہم نام لیوا ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعت پر ہم اور آپ جان چھڑکتے ہیں. اگر شریعت کے اوپر کہیں سے کوئی داغ یا دھبا لگنے کا ہمیں شک اور شبہ بھی ہو تو ہمیں بیدار اور حساس ہو جانا چاہیے. ہمیں لا کمیشن تک اپنی باتوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو پیغام ہے
جو مذہب اسلام ہے، جس ایمان اور دین دھرم کی ہم دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں، اس میں انسانیت کا کوئی رول نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہم مکلف ہیں کہ ہم اس کی ترویج اور اشاعت کریں، اور یکسر منہ اس سے انحراف اگر ہم نے کیا تو پروردگار کے یہاں سے ہماری گرفت آ جائے گی۔ اس لیے ہم یکساں سول کوڈ کے حق میں نہیں ہیں، اس سے ہماری گنگا جمنی تہذیب میں بھی بکھراؤ پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر تشویش پیدا ہوگی۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے احتجاج کو درج کرائیں، انشاءاللہ قاری صاحب تفصیل کے ساتھ وہ عبارت پڑھ کر کے سنائیں گے جو اکابرین بھیونڈی کی طرف سے ہمارے پاس بھیجی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کی طاقت لے کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مذہب اسلام کے تعلق سے کبھی بھی میرے دوستوں انتشار پیدا کرنے کی ہم اور آپ کوشش نہ کریں۔ ایسے موقعوں پر گروہی تصادم، مسلکی تصادم، یہ سب چیزیں پس انداز کر کے ایک کلمے کی بنیاد پر ہم کو اور آپ کو جمع ہو کر کے، متحد ہو کر کے اپنے پیغام کو لا کمیشن آف انڈیا تک پہنچانا ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ کے حق میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اسلام کی بھرپور نمائندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنی اپنی طاقت اور بساط کے بقدر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔